اچھا یہ بتائیے کہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ آدم کو شجر ممنوع سے منع فرمایا تھا اور ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا، اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں تھا، انہیں چانس نہیں دیا گیا، تو ہمیں جنت میں ہی پیدا کر دیتے، ہمیں کیوں دنیا میں پیدا کیا؟ یہاں تو وہ اپنی سزا کے لیے آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ بات بہت اہم اور گہری سوچ کا حامل ہے۔ اس کا جواب دینا یوں ممکن ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شجر ممنوع کے قریب جانے پر زمین پر بھیجا گیا، لیکن یہ واقعہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک حکمت کے تحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو ایک آزمائش گاہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ البقرہ۔ دنیا میں آنا انسان کی تقدیر کا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اچھائی اور برائی کے درمیان انتخاب کرے۔ جنت میں سب کچھ شدہ تھا، مگر دنیا میں انسان کو آزادانہ رہ دیا گیا کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا مستحق ٹھہرے۔ ہم سب کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست طریق سے گزاریں۔ دنیا میں اللہ غیر ہمت ہے کہ ان کے ہاتھ کے ذریعے ہمیں اپنی قابلیت ثابت کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا یہ سوال واقعی بھاکری سوچ کا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے باعث تسلی ہوگا۔ بہت مہربانی۔ ایک اور ہمارے سبسکرائبر ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو میدان حشر ہے یہ کہاں پر لگے گا؟ کیونکہ ان کے مطابق وہ جو سن رہے ہیں کہتے ہیں میدان عرفات میں لگے گا یا ملک شام میں لگے گا، یہ وہ کنفیوز ہیں، اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور اکثر لوگ اس حوالے سے الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق میدان حشر کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ میدان حشر ملک شام میں لگے گا، کیونکہ یہ علاقہ تاریخ یا دینی اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ شامکو کی انبیاء کا مرکزہ اور آخری زمانے کے واقعات کا مقام بھی کہا گیا ہے۔ دوسری طرف بعض علماء کہتے ہیں کہ میدان عرفات یا زمین کا کوئی خاص حصہ میدان حشر کے لیے منتخب ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین مکمل طور پر بدل دی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اصلاً زمین کو دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا۔ لہٰذا میدان حشر کے بارے میں حتمی مقام کا عالم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو بات طے ہے وہی ہے کہ تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت ہوگا۔ آپ کے سبسکرائبر کی الجھن دور کرنے کے لیے یہی کہیں کہ جہاں بھی یہ ہوگا اس کی حقیقت اور مقام کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ دنیا میں بہترین مذہب کون سا ہے؟ یہ سوال حساس ہے اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے عقیدے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عامہ، یعنی اللہ کے نزدیک دین سلامہ حق ہے۔ اسلام کے مطابق یہ دین مکمل ثابت حیات ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کے مذہب کو برتر یا کمتر قرار دینا بحث کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے عقیدے کی آزادی دی گئی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب کا احترام کریں۔ اگر یہ سوال آپ کے سبسکرائبرز کی طرف سے آیا ہے تو ان کے لیے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام ایک مکمل ضابط پیش کرتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بہت زبردست، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا اب لوگ جو ہے وہ یہ سب سوال سبسکرائبرز کے ہیں، میرا کوئی سوال اس میں ہے نہیں۔ اب ایک اور سوال آیا ہے سبسکرائبر کی طرف سے کہ امام مہدی کے حوالے سے جو بھی آپ کے پاس معلومات ہو وہ ہم سے شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث اور اسلامی روایات میں کافی تفصیل موجود ہے اور یہ موضوع مسلمانوں کے درمیان بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور وہ دنیا میں انصاف اور عدل قائم کریں گے۔ ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ چند اہم نکات جو احادیث میں ملتے ہیں، نام اور نسب۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ ظہور کا وقت، وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا میں ظلم، فتنہ اور فساد عام ہو چکا ہوگا۔ ان کے آنے سے پہلے حالات بہت خراب ہوں گے، لیکن وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ علامات،
ان کے ظہور سے قبل بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں جنگ، قحط اور مسلمانوں کی حالت زار شامل ہیں۔ امام مہدی مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ 5 مدت خلافت۔ احادیث کے مطابق وہ 7 یا 9 سال تک حکومت کریں گے اور ان کی خلافت کے دوران زمین پر امن و سکون ہوگا۔ یہ مختصر تعارف ہے اور یاد رہے کہ امام مہدی کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان ان کے بارے میں یقین رکھیں۔ یہ موضوع لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ہے تو آپ کے سبسکرائبرز کو یہ تفصیل پسند آئے گی؟ بے شک پسند آئے گی۔ اچھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ کس مذہب کے ساتھ زمین پہ نازل ہوں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد اسلام کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ وہ کسی نئے دین کو نہیں لائیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اسلام پر عمل کریں گے اور اسے ہی نافذ کریں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ سورۃ الزخرف۔ ان کی آمد کا مقصد دین اسلام کو غالب کرنا ہوگا اور تمام غلط عقائد کو ختم کرنا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاصلام کو واحد حق دین کے طور پر دنیا میں قائم کریں گے اور دیگر مذاہب کے غلط تصورات کو ختم کریں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت میں شامل ہو کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ یہ بات ایمان کو مضبوط کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہے۔